بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بجامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ 5ویں پارے کے 8 رکوع مکمل ہو چکے۔ 90 رکوع سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، یعنی تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو انہوں نے کیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ فئتین ترکیب کلام میں حال ہے، اس کا عامل ظرف مستقر ہے اور معنی فعل عامل ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی ما تصنعون حال کونکم فئتین، اور فی المنافقین فئتین سے حال ہے، یعنی تم ان کے بارے میں دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہو، یا کم ضمیر سے حال ہے، فما لکم میں جو کم ہے، یا کم ضمیر سے حال ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے بارے میں افتراق کا شکار ہو، اور افتراق کا مفہوم فئتین سے سمجھا جا رہا ہے۔ اور فا کلمے کا اللہ تعالیٰ کے فرمان اصدق حدیثاً سے تفریع کے لیے ہے، اور فا کا کلمہ اللہ کے فرمان اصدق حدیثاً سے تفریع کے لیے ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں اختلاف کرتے ہو، اور تم اس معاملے کو اس کے سپرد کیوں نہیں کرتے جو سب سے سچا ہے، جس کی وہ تمہیں خبر دے تم اس پر اعتقاد رکھو، اور جس کا تمہیں حکم دے اس کی اطاعت کرو۔ سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر حاشیے میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی برائی کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل فرمائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اذیت دیتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے جو مجھے اذیت دیتے ہیں، ان سے میری طرف سے کون نبٹنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر وہ آدمی اوس خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اگر ہمارا خزرجی بھائی ہے آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن معاذ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن عبادہ، تو منافق ہے اور منافقین سے محبت کرتا ہے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہا سب خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ ہمیں حکم دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا،
امام احمد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عربوں کی ایک جماعت مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو مدینہ طیبہ اور اس کی چراگاہوں کی وبا نے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تو واپس چلے گئے۔ جب وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو انہیں صحابہ اکرام کی ایک جماعت ملی۔ ان واپس جانے والوں سے پوچھا کیا وجہ ہے تم واپس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی بیماری نے آ لیا۔ یعنی یہاں پر حاشیے میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر طیبہ ہے، یہ خبیث کو یوں نکال دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو چیل نکال دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ نہیں ہے؟ یعنی آپ تو ہجرت کے بعد یہیں مقیم رہے تو یہ حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ بعض صحابہ نے کہا یہ لوٹنے والے منافق ہے، اور بعض نے کہا منافق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس کی سند میں تدلیس اور انقطاع ہے، یعنی یہ حدیث پاک کے سند کے اعتبار سے قسم ہے، درمیان میں کوئی راوی رہ گیا ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ مجاہد نے کہا کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو مدینہ طیبہ کی طرف گئی، اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت طلب کی تاکہ سامان لے آئیں اور یہاں تجارت کریں۔ وہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ مسلمان ان کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو گئے، بعض نے کہا کہ وہ منافق ہے اور بعض نے کہا وہ مومن ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ قریش کے افراد تھے جو مدینہ طیبہ آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ شرمندہ ہوئے اور سیر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ سے بہت دور چلے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط لکھا، ہم اسی ایمان پر قائم ہیں جس پر ہم آپ سے جدا ہوئے تھے، لیکن ہمارے پیٹ خراب ہو گئے اور اپنے علاقے کی محبت نے ہمیں آ لیا۔ پھر وہ تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوئے، جس کی خبر مسلمانوں کو ہو گئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کے مال چھین لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین سے ارتداد اختیار کیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسی قوم سے جنگ کیسے کر سکتے ہو جو تمہارے دین پر قائم ہے، اور ان میں صرف یہ نقص ہے، یعنی یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حوالے کے لیے آپ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 اور 121 پر دیکھ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی قوم تھی جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت نہ کی، وہ مشرکین کی مدد کرتے تھے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا، اونھا کر دیا، یعنی انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا۔ رقص کا اصل معنی کسی شے کو الٹا کر دینا ہے، یعنی بما کسبوا جو انہوں نے کیا، یعنی جس کے باعث مرتد ہوئے اور دارالحرب چلے گئے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، یعنی تم انہیں ہدایت یافتہ قرار دیتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے۔ کوشش کرتا ہے بندہ، لیکن خالق بندوں کے افعال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے حق کی طرف جانے والا راستہ نہ پائے گا، تو اس کے لیے حق کی طرف جانے والا راستہ نہ پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو، جیسے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، ایک جیسے ہو جاؤ۔ یکساں کا مطلب ایک جیسے،
یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست اپنے دوست، یعنی ان لوگوں میں سے اپنے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ پس اگر وہ منہ موڑے، یعنی ہجرت سے اگر اعراض کرے، منہ موڑ لے، تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ ان سے اپنا دوست اور نہ مددگار، یعنی کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار اس میں سے نہ بناؤ۔ اب تفسیر حضرت کی سماعت فرمائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کی طرف آ کر ایک جیسے ہو جاؤ، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کی طرف لوٹ گئے تھے انہوں نے آرزو کی کہ کاش کہ تم بھی کفر کرتے۔ یہاں لو جو ہے لیتا کے معنی میں ہے، تکفرون یہ واو کا وداد کا بیان ہے، ودو یعنی اس کا بیان ہے۔ کما کفرو تم اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے کفر کیا، سواءً یعنی تم ان کے ساتھ گمراہی میں برابر ہو جاتے۔ اس کا عطف جو ہے تکفرونہ پر ہے۔ اگر فتکونون کو جو ہے تمنی کے جواب کی وجہ سے نصب دیا جائے تو نحوی قاعدے کی بنا پر یہ جائز ہے، لیکن یہاں ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ مصحف میں ایسے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے روکا گیا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کریں، یعنی اب اجازت ہے ہجرت کر لے تو، مصائب پر صابر ہوں اور ثواب کے خواہش مند ہو، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ اکرمہ نے کہا کہ ہجرت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے اسلام میں مومنین کی ہجرت، شروع اسلام کے آغاز میں مومنوں نے جو ہجرت کی وہ پہلی قسم ہے، پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت مجاہدین کی ہجرت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے جبکہ مصائب پر صبر کریں اور آخرت میں ثواب کے طالب ہوں۔ اگر وہ مصیبتوں پر صبر کر رہے ہیں اور آخرت میں ثواب کے طلبگار ہیں تو یہ جو ہے مجاہدین کی ہجرت دوسری ہجرت کہلاتی ہے، دوسری قسم ہجرت کی۔ اور تیسری جو شکل ہے اس کی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا مومنوں کا ان کو چھوڑ دینا۔ اگر وہ ایمان سے منہ موڑ لے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ایمان سے منہ موڑ لے یا ایمان لانے کے بعد ہجرت سے روگردانی کریں، ہجرت نہ کریں، تو انہیں قیدی بنا لو، کیونکہ ان دنوں جو ہے ہجرت فرض تھی۔ پھر بتلایا جا رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جس طرح تم کافروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو اسی طرح جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے روکنے کے لیے نہیں کو مقرر ذکر کیا ہے، یعنی جو روکا گیا اس کو دوبارہ لایا گیا تاکہ حکم میں تاکید آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی نہیں اس لیے تھی کہ انہیں پکڑنے سے پہلے دوست نہ بنایا جائے، اور یہ نہیں انہیں جو ہے پکڑنے کے بعد دوستی اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ کفار سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ امام زہری نے ذکر کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت اجازت چاہی تھی جب عبداللہ ابن ابی جو ہے احد سے لوٹ آیا تھا کہ ہم اپنے یہودی حلیفوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبیث کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اگلی آیت سماعت فرمائیں۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، مگر ان کو جو تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کو یعنی ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے،
ایسی قوم سے اگر ان کا تعلق ہو تو ان کو قتل نہ کرو، یا آ گئے ہوں تمہارے پاس، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا آ گئے ہو تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کہ جنگ کرے تم سے یا جنگ کرے اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر، تو وہ ضرور لڑتے تم سے، پھر اگر وہ کنارہ کر لے تم سے اور نہ جنگ کرے تمہارے ساتھ اور بھیجے تمہاری طرف صلح یعنی صلح کا پیغام، تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر راہ، یعنی زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ الا الذین یصلون، یہ جو ہے فخذوہم واقتلوہم سے مستثنیٰ ہے، اس سے علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ، جسے علیحدہ کیا جا رہا ہے اور جس سے علیحدہ کیا جا رہا ہے اس کے درمیان جملہ معترضہ لانا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ جملہ معترضہ کا استثناء میں کوئی دخل نہیں ہوتا؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تتخذوا یہ قتل کی تاکید کے لیے ہے، گویا کلام یوں کی گئی ہے کہ انہیں قتل کر دو اور دوستی اور مدد کے لیے لالچ میں ان کے قتل کو ترک نہ کرو۔ معنی یہ ہوگا کہ مگر وہ لوگ جو پہنچ جائیں اور مل جائیں اس قوم سے۔ بغوی نے کہا کہ یہ بنو اسلم ہے، اس کی وجہ یہ ہے یعنی جو کہا گیا کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، ایسی قوم سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو قتل نہ کرو، تو اس سے مراد بنو اسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن عویمر اسلمی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور آپ کے خلاف کسی اور کی بھی مدد نہیں کرے گا، اور ہلال کی قوم کا جو فرد اس کی پناہ میں آیا یا کسی اور قوم کا فرد اس کی پناہ کا طالب ہوا تو اس کے لیے اس طرح پناہ ہوگی جس طرح ہلال کے لیے پناہ ہے۔ پھر سے آپ سماعت کر لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن عویمر کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ وہ حضور کی مدد نہیں کرے گا اور آپ کے خلاف کسی اور کی بھی مدد نہیں کرے گا، اور ہلال کی قوم کا جو فرد اس کی پناہ میں آیا یا کسی اور قوم کا فرد اس کی پناہ کا طالب ہو، طلبگار ہو، تو اس کے لیے اس طرح پناہ ہوگی جس طرح ہلال کے لیے پناہ ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 اور 23 پر ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے اس طرح نقل کیا ہے، ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ سراقہ ابن مالک مدلجی نے انہیں بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بدر اور اہل احد پر غالب رہے اور ارد گرد کے لوگ مسلمان ہونے لگے تو سراقہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو میری قوم بنی مدلج کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ میں آپ کو احسان کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ خالد بن ولید کو میری قوم کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ ان سے معاہدہ کر لیں، اگر آپ کی قوم مسلمان ہو گئی تو یہ قوم بھی مسلمان ہو جائے گی، اگر آپ کی قوم مسلمان نہ ہوئی تو ان سے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ جو مناسب سمجھو، ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ جاؤ اور جو مناسب سمجھو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے ساتھ اس بات پر صلح کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے۔ اگر قریش مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَدُّوا لَوْ یہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جو آدمی بھی ان کے پاس پہنچ جاتا وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر سمجھا جاتا۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ یہ آیت ہلال بن عویمر اسلمی اور سراقہ ابن مالک مدلجی اور بنی خزیمہ بن عامر بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ
بنو بکر بن زید ہیں، جن کی مسلمانوں سے صلح تھی۔ مقاتل نے کہا کہ یہ بنی خزاعہ ہیں۔ پھر بتلا رہے ہیں کہ جو ایک او جاؤکم، یا آ گئے ہو تمہارے پاس، تو بتلا رہے ہیں کہ اس کا جو عطف ہے الذین کے صلہ پر ہے، یا اس کا عطف قوم کی صفت پر ہے۔ پہلا قول زیادہ واضح ہے، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، کیونکہ ان سے قتال نہ کرنے کا حکم ان کے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے ہے، غیر جانبداروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نہیں۔ حسرت صدورہم، یہ قد کے مضمر ہونے کے ساتھ حال ہے، یا یہ جاؤکم کا بیان ہے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ محذوف کی صفت ہے، تقدیر کلام یوں ہوگی او جاؤکم قوم حسرت، معنی یہ ہوگا کہ ان کے دل تنگ پڑ گئے۔ ان مصدریہ سے پہلے ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان حرف جر، عین نون حرف جر، یا لام حرف جر، یا کراہت کا لفظ محذوف ہے۔ یعنی ان کے دل، بتلا رہے ہیں کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یعنی ان کے دل اس معاہدے کی وجہ سے یعنی اس معاہدے کی وجہ سے جنگ کرنے سے تنگ پڑ گئے ان کے دل، جو تمہارے اور ان کے درمیان موجود ہے۔ یعنی ایسے معاہدے کی وجہ سے تنگ پڑ گئے جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اسی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ہو کر قریش کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی رک گئے۔ یہ بنو مدلج ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں سے اور قریش دونوں سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے ساتھ اس صورت میں جنگ کرنے سے منع کر دیا، جب وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، کیونکہ جو ایسی قوم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو معاہدہ والی قوم کا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جنگ معاہدے والے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوگی جو جائز نہیں۔ اور اگر اللہ یعنی ان کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیا جاتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیا جاتا، اور وہ تم سے اپنے ہاتھ نہ روکتے۔ فعل پر لام مفتوح اس امر پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ مستقل جواب ہے، مجموعہ ایک جواب نہیں، کیونکہ غلبہ جو ہے جنگ کو مستلزم نہیں، بلکہ غلبے کے بعد باہم قتال، آپس میں قتال، جنگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ اس آیت میں اس احسان کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا کہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے الگ ہو جائیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے الگ ہو جائیں، یہاں وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تم اور ڈال دے تمہارے درمیان سلم، یعنی سلم سے یہاں مراد صلح اور اطاعت ہے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، یعنی انہیں پکڑنے اور قتل کرنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ اس طریق سے مراد یعنی کون سا راستہ، اس سے مراد تو یہاں پر اس طریق سے مراد ان کے قتل کا مباح ہونا ہے، درست ہونا ہے، یعنی جائز ہونا ہے۔ اگلی آیت سماعت فرمائیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہے اپنی قوم سے، جب کبھی پھیرے جاتے ہیں، یعنی لیکن جب فتنے پھیرے جاتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، فتنے کی طرف جب پھیرے جاتے ہیں تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اس میں تو یعنی لیکن جب پھیرے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں، یعنی فتنے میں۔ اگر نہ کنارہ کرے تم سے، نہ بھیجے تمہاری طرف صلح یعنی صلح کا پیغام، اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ، تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں تم پاؤ، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار۔ آخرین ستجدون آخرین، تم پاؤ گے چند اور لوگ، تو آخرین ہے کون وہ چند لوگ؟ اور یہ جو ہے قومن کی صفت ہے، یعنی تم ایسی قوم کو پاؤ گے جو تمہیں اور اپنے آپ کو امن میں رکھنا چاہتی ہے، تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ کلبی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ بنو اسد اور بنو غطفان ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں آئے اور دکھاوے کے مسلمان بن گئے۔ جب ان میں سے کسی کو اس کی قوم کا آدمی ملتا اور پوچھتا تو کیوں مسلمان ہوا، تو جواب میں کہتا کہ میں اس بندر بچھو پر ایمان لایا، یعنی نعوذ باللہ ان کی مصیبت سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اشارہ جو ہے مسلمانوں کی طرف کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں۔ یہ قول کرنے کا مقصد دونوں جماعتوں سے محفوظ ہونا تھا۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی انہیں کفر اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جاتی تو اس میں شامل ہو جاتے۔ اگر ایسے لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری صلح کی دعوت پر لبیک نہ کہے اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہ روکیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح حکم دے رکھا ہے، کیونکہ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور کفر، دھوکہ اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کا حال عیاں ہو چکا ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ عیاش بن ربیعہ مخرومی ہجرت سے پہلے جو ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، پھر اسے خوف لاحق ہوا کہ اس کا اسلام اس کے گھر والوں پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بھاگ کر مدینہ طیبہ چلا گیا اور اپنے قلعے میں محصور ہو گیا۔ اس کی والدہ اس کی وجہ سے جو ہے سخت پریشان ہو گئی۔ اپنے دونوں بیٹوں حارث اور ابو جہل کو کہا، جو دونوں والدہ کی طرف سے بھائی تھے، تو یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں کسی بھی مکان میں داخل نہ ہوں گی، اور مطلب یہ کہ کسی بھی مکان میں داخل ہوں گی، نہ کچھ کھاؤں پیوں گی، یعنی نہ داخل ہوں گی اور نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ دونوں اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جو نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حارث بن زید بن ابی انیسہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ آئے۔ پھر وہ عیاش کے پاس پہنچے، جبکہ وہ ایک گڑھی میں قلعہ بند تھا۔ دونوں نے کہا کہ نیچے آ جا، کیونکہ تیری والدہ تیرے بعد کمرے میں داخل نہیں ہوئی۔ اس نے قسم اٹھا لی ہے، یعنی تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ میں داخل بھی نہیں ہوں گی، کھاؤں گی پیوں گی بھی نہیں۔ اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ وہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی، یہاں تک کہ تو واپس آ جائے۔ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تجھے کسی چیز پر مجبور نہ کریں گے اور تیرے دین کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔
جب انہوں نے اس کی ماں کے اضطراب کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، وہ نیچے اتر آیا، اسے مدینہ سے نکال کر لے گئے اور اسے نواڑ سے باندھ لیا اور ہر ایک نے اسے 100 کوڑے مارے۔ پھر اسے ماں کے پاس لے آئے۔ جب وہ ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا، میں اس وقت تک تجھے اس نواڑ سے آزاد نہیں کروں گی جب تک تو ایمان سے انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے اسی طرح جکڑا، دھوپ میں پھینک دیا، وہ اسی طرح پڑا رہا جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ پھر عیاش نے ان کے سامنے وہ قول کر دیا جو ان کا مطالبہ تھا، یعنی جس کی یہ طلب کر رہے تھے، تو وہ بات اس نے کہہ دی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اب اس نے وہ بات کہہ دی کہ گھر والے جو اس سے درخواست کر رہے تھے، حارث بن زید اس کے پاس آیا، کیا یہ وہ دین تھا جس کو تو نے اپنایا؟ اللہ کی قسم، اگر وہ ہدایت تھا، یعنی وہ دین اگر صحیح تھا تو نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اور اگر وہ گمراہی تھا، یعنی وہ پہلے تو غلط تھا، یعنی یہ دین گمراہی والا تھا تو گمراہی پر رہا۔ عیاش اس کی گفتگو پر غضبناک ہو گیا، غصہ ہوا، کہا اللہ کی قسم میں جب تجھے تنہا ملوں گا، اکیلے میں ملوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش پھر مسلمان ہو گیا، ہجرت کی۔ اس کے بعد حارث بن زید بھی مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اس روز عیاش جو ہے موجود نہیں تھا اور اس کے اسلام لانے کا بھی اسے علم نہ تھا۔ ایک روز عیاش جو ہے قبا کے علاقے میں گھوم پھر رہا تھا کہ حارث بن زید سے ملا اور اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے کہا، تجھ پر افسوس، تو نے کیا کر دیا؟ یہ تو مسلمان ہو چکا تھا۔ تو عیاش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے اور حارث کے معاملے سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں، مجھے اس کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پر آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حارث بن زید ابو جہل کے ساتھ مل کر عیاش بن ابی ربیعہ کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا۔ پھر حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اسے عیاش جو ہے حرہ کے مقام پر ملا اور تلوار سے قتل کر دیا۔ گمان یہ تھا کہ ابھی تک وہ کافر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر دی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے، 92، جس کو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اور یہ جو شان نزول بتلایا گیا، اس کے حوالے کے لیے آپ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔